نماز کو فاسد کر دینے والے وہ کام اس ویڈیو کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں جن کے کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور جو نماز فاسد ہوتی ہے سجدہ سہو سے بھی اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری اور لازمی ہوگا۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی نماز کے اندر ان کاموں کو کرتے ہیں اور ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ آخر کار وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری اور لازمی ہوتا ہے؟ نمبر 1، نماز میں کلام کرنے یعنی بات چیت کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، نماز میں کلام یعنی بات چیت آپ نے چاہے جان بوجھ کر کی ہو یا بھول کر کی ہو، یا تھوڑی کی ہو یا پھر زیادہ کی ہو، بہرحال بات چیت کی نماز کے اندر تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر امام کو قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا تھا، امام تیسری رکعت کے لیے بھول کر کھڑا ہو گیا تو پیچھے مقتدی نے کہا بیٹھ جاؤ، تو فوراً مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص 4 رکعت نماز پڑھ رہا تھا اور یہ سوچ کر کہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں سلام پھیر دیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ نمبر 5، کسی شخص کو چھینک آئی، نمازی نے اس چھینک کی آواز کو سن کر جواب دیا اور کہا یا رحمک اللہ، یا پھر خوشی کی خبر سن کر الحمدللہ کہا، یا بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یا اللہ کا نام سن کر یا صفاتی نام سن کر عز و جل کہا، یا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سن کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا، اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ نمبر 6، نماز میں زبان پر نعم یا ارے یا ہاں جاری ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ نمبر 7، نمازی نے اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 8، امام نے اپنے مقتدی کے سوا کسی دوسرے کا لقمہ لیا تب بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، یا تنہا پڑھنے والے نے کسی کا لقمہ لیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 10، نماز میں آہ، اوہ، اف، تف، ہائے یہ الفاظ درد یا مصیبت یا تکلیف کی وجہ سے نکلے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 10، نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 11، مقتدی امام سے آگے کھڑا ہو گیا یا امام سے پہلے کوئی رکن پورا ادا کر لیا تو مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 12، نماز کی حالت میں 2 صف جتنا چلنے سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 13، نماز میں قہقہہ لگایا یعنی اتنی آواز سے ہنسا کہ قریب والے نے سن لیا تو نماز بھی فاسد ہو گئی اور وضو بھی ٹوٹ گیا، اور اگر اتنی زور سے ہنسا کہ صرف اس نے خود سنا تھا تو صرف نماز فاسد ہوئی ہے اور وضو باقی ہے۔ نمبر 15، نماز میں کوئی چیز کھائی، نماز فاسد ہو گئی، اگرچہ تل بغیر چبائے کھایا یا پانی کا کوئی قطرہ نگل گیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 16، دانتوں کے اندر سے پہلے کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی اور نماز کے اندر اس کو کھا گیا، اگر وہ پہلی پھنسی ہوئی چیز چنے کی برابر تھی یا چنے سے بڑی تھی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 17، دانتوں میں خون نکلا اور نماز کے اندر اس خون کو نگل گیا، اگر وہ خون غالب تھا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ غلبے کی پہچان یہ ہے کہ حلق کے اندر اس خون کا مزہ محسوس ہوا ہو۔ نمبر 18، نماز میں بدن کا جو حصہ چھپانا شرط ہے، اگر جان بوجھ کر ایک لمحے کے لیے بھی ستر عورت کو کھول دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر خود کھل گیا
تو ایک رکن یا 3 تسبیح کی مقدار کھلا رہا تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 19، اسی طرح عورت کا دوپٹہ جس سے سر کے بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے مفسد نماز ہے۔ نمبر 20، نماز میں اگر سینہ خانہ کعبے کی خاص جہت سے 45 درجے ہٹ گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 21، نماز کی حالت میں گھٹنے یا ہاتھ یا پیشانی ناپاک جگہ رکھی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 22، تکبیرات انتقال میں یعنی قیام سے رکوع میں جانے کے لیے اور رکوع سے سجدے میں جانے کے لیے اور ایک سجدے سے دوسرا سجدے کرنے کے لیے جو اللہ اکبر تکبیر کہتے ہیں اس کو تکبیر انتقال کہتے ہیں۔ اگر اس تکبیر کے اندر کسی نے لفظ اللہ کے الف کو دراز کر کے یعنی کھینچ کر پڑھا اللہ اکبر، یا پھر اکبر کے الف کو کھینچ کر پڑھا اور کہا اکبر، یا پھر اکبر کے با کو کھینچ کر پڑھا اکبار پڑھا، یا پھر اکبر کے را کو دال پڑھا یعنی اکبد پڑھا، تو ان سب صورتوں میں نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر تکبیر تحریمہ میں یہ غلطی کی تو پھر نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ نمبر 23، قرات کرتے ہوئے کوئی ایسی غلطی کی جس سے معنی فاسد ہو گئے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 24، نماز میں عمل کثیر کرنے سے بھی یعنی کوئی ایسا کام کرنا نماز کے اندر جس سے دور سے دیکھنے والا سمجھے اور غالب گمان کرے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو ایسا کام کرنے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 25، حالت نماز میں کرتا یا پاجامہ پہنا یا کرتا اتارا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 26، ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس طرح کہ ہاتھ اٹھایا ایک جگہ کھجا لیا، پھر ہاتھ اٹھایا دوسری جگہ کھجا لیا، پھر جیسے ہی تیسری مرتبہ کھجانے کے لیے ہاتھ اٹھایا اس کی نماز فاسد۔ یہ 3 مرتبہ کھجانا ایک رکن میں یعنی قیام میں کھڑا ہے تو قیام میں صرف 2 مرتبہ کھجانے کی اجازت ہے، اگر تیسری مرتبہ کھجایا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھایا اور 3 جگہ الگ الگ کھجا لیا تب بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 27، نماز میں سانپ یا بچھو دیکھا اور 3 قدم چل کر مارنے کے لیے گیا یا پھر 3 ضرب میں اس سانپ یا بچھو کو مارا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 28، نماز میں پے در پے یعنی لگاتار 3 بال اکھیڑے یا 3 جوں ماری یا پھر ایک ہی جوں کو 3 مرتبہ مارا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 29، نماز کے اندر ایسی دعا کی یعنی ایسا سوال کیا جو بندے سے کیا جا سکے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، جیسے کہ اس نے اللہ سے دعا کی اے اللہ تو مجھے کھانا کھلا دے یا میرا نکاح کرا دے، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 30، مسبوق یعنی جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی تھی، اب اس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ان رکعتوں کو پورا کرنا تھا لیکن جان پوچھ کر کے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو اب اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ یہ 30 مفسدات نماز مومن کی نماز سے میں نے بیان کیے ہیں، جن کا خلاصہ آپ حضرات کو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہر نمازی کو ان باتوں کا جاننا بے حد ضروری ہے، ورنہ اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ کب اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ حضرات اس کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب کے پاس ضرور شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ مفسدات نماز کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ جو مسلمانوں پر فرض علوم سیکھنا ضروری ہے اس کے تعلق سے ضروری باتیں میں آپ حضرات کے سامنے
پیش کرتا رہوں گا۔ رب قدیر ہمیں علم نافع، عمل صالح عطا فرمائے۔